اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضانت اور رضاعت۔ حضانت کا معنی پرورش اور رضاعت کا معنی دودھ پینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 3 یا 4 دن تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ پھر آپ چچا ابو لہب تھے، ان کی باندی تھی سویبہ، اصل لفظ سویبہ ہے، سویبہ، ہاں صوبیہ لفظ نہیں ہے، صوبیہ لفظ غلط پڑھتے ہیں، سویبہ لفظ ہے۔ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ تو پھر اب اس لونڈی نے اپنے مالک کو ابو لہب کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ سن کے ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا، ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ تم آزاد ہو۔ تو اس سے پہلے سویبہ نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رضائی بھائی بھی تھے اس طرح آپ کے۔ تو آپ نے 3 عورتوں دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت والدہ ماجدہ کا، سویبہ کا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ بعض روایت میں کہ مسلمان بھی ہو گئی تھیں، صحابیہ بن گئی تھیں وہ۔ خدیجہ کے نکاح کے بعد سویبہ آتی تھی آپ کے پاس۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ نے تحفے بھیجے ہیں سویبہ کے لیے، مجھے دودھ پلایا بچپن میں انہوں نے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پوچھا کہ بھائی سویبہ کہاں ہیں، ان کے بیٹے مسروق کہاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹے کا بھی انتقال۔ پھر پوچھا آپ نے کہ رشتہ دار ان کے باقی ہوں، تو بتایا کہ رشتہ دار ہی فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے کیوں پوچھا تھا کہ اچھا سلوک کیا جا سکے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم سے جو آدمی معمولی سے اچھا سلوک بھی کرے ہم اس کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو اور اچھائی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب سب سے بڑا احسان تو والدین کا ہوتا ہے، کتنی مشقت سے انسان کی پرورش کرتے ہیں، بے لوث ہو کے اسے پالتے ہیں۔ تو انسان معمولی احسانات کو بھی یاد رکھے۔ آپ نے دیکھا ان کو یاد رکھا۔ تو ابو لہب کا پھر انتقال ہو گیا، مسلمان تو نہیں ہوئے وہ۔ تو وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خواب میں نظر آئے۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا آپ سے۔ تو انہوں نے کہا بہت پریشانی میں مبتلا ہوں، بہت بری حالت ہے۔ البتہ میں نے جو اپنی باندی کو خوشخبری دینے کی وجہ سے آزاد کیا تھا، نئی پاکی خوشخبری تھی ولادت کی، انہوں نے، اور میں نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو انگلی کے برابر مجھے پانی مل جاتا ہے، وہ پی لیتا ہوں میں، باقی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ قرآن کریم اور احادیث نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو۔ بعض دفعہ لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی ہے جس سے کیا ہوگا، کہ آدمی معمولی نیکی کر رہا ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ بری مثال ہے، صحیح مثال نہیں ہے۔ جس وقت اللہ جس نیکی کی توفیق عطا فرما دیں آدمی وہ نیک کام کر لے۔ تو ابو لہب دیکھیں مسلمان نہیں تھے لیکن ایک اچھا کام کیا تھا، اپنی باندی کو آزاد کیا خوشخبری دینے کی وجہ سے، اور انگلی سے اشارہ کیا، دونوں چیزیں انہیں کام آئی ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی احسان کا بدلہ بھی دیں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، نجات کے لیے تو ایمان شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، ثواب کے لیے بھی ہے شرط، یہ ثواب کے لیے بھی شرط ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا ثواب کا مطلب دنیا میں بدلہ ہے یا آخرت کا اللہ قادر ہیں، کچھ چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن عام اصول یہ کہ نیک عمل کے ثواب کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے معمولی سے بدلہ دیا ان کو، یہ خاص بدلہ نہیں دیا، معمولی سے دیا ہے، اور ہمیں دکھانے کے لیے کہ نبی سے اچھا سلوک کرنے سے انسان کو کتنا کچھ اللہ نوازتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا آپ کو، اور پھر حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اسے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، وہاں آب و ہوا صاف ہوتی ہے، فضا کھلی ہوتی ہے، اور اسی طرح زبان وہاں صاف سیکھیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کے مطابق عرب دیہات میں لے جایا گیا اور آپ گئے۔ قبیلہ بنی سعد ایک قبیلہ ہے طائف کے نزدیک، حوازن کے قریبی ہے اس کے، وہاں سے عورتیں آتی تھیں ہر 6 ماہ کے بعد مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے کہ وہ شیر خار بچہ ہو اسے ہم لے جائیں، پرورش کریں اس کی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں میں بھی آئی بچہ لینے کے لیے، ساتھ بنو سعد کی اور بھی عورتیں آئیں، تو ان کو بچے مل گئے اور مجھے کو بچہ نہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا عورتوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یتیم بچہ ہے، ان کے والد تو ہے نہیں، خاص معاوضہ نہیں ملے گا۔ لیکن آخر میں نے کہا میں بچہ لے کے جاؤں گی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ تو جیسے ہی میں نے لیا تو اس کی برکات شروع ہو گئی۔ برکات کیا تھی جی؟ تو فرماتے ہیں پہلے میں آئی تھی، ہمارے پاس ایک دبلی پتلی سی خچری تھی اور ایک اونٹنی تھی، ان کا چلنا ہی مشکل تھا، اور اونٹنی کا دودھ نہیں تھا، ہمارے گھر میں بکری ان کا دودھ نہیں تھا، خود میرے اپنی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، چھوٹا بچہ میرا تھا، وہ سارا دن سارا رات روتا تھا بھوک کی وجہ سے، رات کو ہم سو بھی نہیں سکتے تھے، بچے کی وجہ سے بھی اپنی بھوک کی وجہ سے بھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو اور میں نے قریب کیا دودھ پلانے کے لیے، میری چھاتی میں دودھ آ گیا، اور جیسے میں سواری بیٹھی تو سواری تیز رفتار ہو گئی۔ پہلے قافلے کے ساتھ چلتی مشکل سے تھی، اور قافلے والے کہتے تھے بھی آپ کی سواری بڑی سست ہے، ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ جیسے ہی میں بٹھایا آپ کو تو سواری برق رفتار ہو گئی، دودھ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد میں گھر لے گئی۔ وہاں جا کے میں نے دیکھا تو پہلی رات ہم نے اس طرح گزاری کہ ہم نے خود بکریوں کو دودھ نکالا اور پیا سیر ہو کے، اور سکون کی ہمیں نیند آئی۔ بچے نے میرا دودھ پیا اور سکون کی اسے بھی نیند آئی۔ بکریوں کو تھنوں میں دودھ آ گیا۔ بکریاں جہاں چرنے جاتی تھی، بنو سعد کی عورتوں نے کہا حلیمہ کی بکریاں موٹی تازی ہو گئی ہیں، دودھ ان کا آ گیا ہے، اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بکریاں وہاں چراؤ جہاں بکریاں حلیمہ کی چرتی ہیں۔ لیکن ان بکریوں پر اثرات نہیں پڑے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بکریوں کے اثرات نہیں ہیں، کہ یہ آنے والے مہمان کے اثرات ہیں۔ تو دیکھیں دین اور اہل دین کی اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چیزیں ہیں، ایک تو وجود مبارک تھا، ایک آپ کے اعمال تھے۔ تو جو آپ کے اعمال مبارک تھے، تعلیمات ہیں، ان کے اندر اسی طرح طاقت اور قوت ہے۔ تو بہرحال پھر اس طرح برکتیں شروع ہو گئی، اور یہ بکریوں کا دودھ بھی آ گیا، ان کا خود اپنا دودھ بھی آ گیا۔ پھر یہ حضرت حلیمہ ہر 6 ماہ کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لے آتی تھیں والدہ سے ملانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی تھیں۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو حضرت حلیمہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا میں آپ کو والدہ کے حوالے کروں، لیکن جو روٹین تھی اس مطابق چلنا بھی تھا۔ پھر لے کے آئیں مکہ، دیکھا وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طاعون ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بغل میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر حلیمہ نے آمنہ سے کہا کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، بچہ اس کا شکار نہ ہو جائے، آپ مجھے مزید رکھنے دیں۔ تو حضرت آمنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ رکھ لیں۔ پھر یہ لے گئیں، اور پھر حضور ان کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال جب مکمل ہوئے تو پھر یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد یہ حضور کو حضرت آمنہ کے حوالے کر گئیں۔ واقعہ وہ شق صدر کا، شق صدر کا معنی ہے سینے کا کھل جانا، شق کا معنی پھٹ جانا، کھل جانا، صدر کا معنی سینہ۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ رضائی والدہ حلیمہ سے پوچھا کہ میرے بھائی رضائی بھائی عبداللہ کہاں جاتے ہیں؟ بتایا کہ بکری چرانے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شروع سے کام کرنے کا جذبہ اور شوق تھا، میں بھی ساتھ جایا کروں گا ان کے، میں گھر بیٹھا رہتا ہوں، یہ بکری چرائیں مناسب نہیں ہیں۔ تو آپ ساتھ جاتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اماں جان ہمارے جو قریشی بھائی تھے وہ کھڑے تھے، 2 سفید کپڑوں والے آدمی آئے اور انہوں نے لٹا کے ان کا سینہ اور پیٹ تک چاک کر دیا، چیر دیا، اور اندر سے کوئی چیز تلاش کر کے نکال رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ بہت پریشان ہوئیں کہ میرے پاس تو آپ امانت ہیں۔ ان کے شوہر اور وہ دوڑے اور جنگل میں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ آپ پریشان کھڑے تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ پریشان کیوں ہیں؟ اور سینے سے لگا لیا تو آپ نے بتایا کہ 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے اندر سے دل نکالا ہے، اور پھر دل میں سے انہوں نے جو جمے ہوئے خون کے ٹکڑے تھے وہ نکالے ہیں، پھر نکال کے
سونے کا کوئی تشت پلیٹ تھی، اس میں ان کو رکھ کے دھویا ہے، اور پھر برف ٹھنڈے پانی سے دھویا ہے، پھر دوبارہ اندر رکھ سینے کو، اور سینے کے اندر دل کو رکھ دیا اور رکھ کے سلائی کر دی ہے۔ تو سلائی موجود تھی وہ، اور صحابہ کرام بھی اس سلائی کے آثار دیکھتے تھے، پھر مہر لگا دی۔ تو شق صدر کا یہ واقعہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک حضرت حلیمہ کے پاس پیش آیا، اور یہ کون تھے فرشتے؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور یہ کیوں انہوں نے کیا؟ شق صدر اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ بچوں کے دل میں جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، بچہ فطرتاً شریر ہوتا ہے، بچہ شرارتی ہوتا ہے، تاکہ وہ اثرات جو ہے نا وہ نکال دیں۔ دل مبارک دھلوا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا۔ ایک مرتبہ اس طرح پیش آیا، اور یہ مستند ترین روایت سے 4 مرتبہ کا واقعہ ثابت ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، پھر پیش آیا، اور تیسری مرتبہ یہ پیش آیا جب آپ کو نبوت ملی، اور چوتھی مرتبہ پیش آیا معراج کے موقع پر۔ ہر ایک حکمتیں بیان کی ہیں پھر محدثین نے۔ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا وہ دل سے گناہوں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، ٹھنڈے پانی سے کیوں دھویا گیا، اس میں بھی حکمت ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں گناہوں کا مادہ گرم بتایا گیا، گناہ گرم ہوتے ہیں۔ مثلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، یا اللہ میری خطاؤں کو دھو دے ٹھنڈے پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ تو معلوم گناہ دھلتے ہیں ٹھنڈی چیزوں سے۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، پانی پی لے، وضو کر لے۔ اب دیکھ غصے میں انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی پانی پی لے، وضو کر لے، غسل کر لے۔ دوسری مرتبہ واقعہ پیش آیا تاکہ آپ کے دل مبارک سے جو کھیلنے کا شوق اگر ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ سے بچے راغب ہوتے ہیں کھیل کود کی طرف، لہو و لعب کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کو مادے کو نکالنے کے لیے شق صدر ہوا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب نبوت ملی اس وقت اس لیے پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں علوم نبوت کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت چاہیے۔ جو آدمی صاحب علم ہے، اس میں روحانی صلاحیت ہے، وہ تو علم برداشت کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اسے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں گے آدمی تعلیم یافتہ ہے، اسے معقول بات کہیں وہ سمجھے گا، اس پہ غور کرے گا، عمل کرے گا۔ ایک ان پڑھ آدمی ہے، اسے آپ کہیں وہ ہنسے گا، مذاق اڑا لے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا جی، وہ رد کر دے گا اسے، میں تو نہیں مانتا اسے، میرے تو دل ہی نہیں مانتا اس بات کو، میں کیسے مانوں۔ اور جو چوتھی مرتبہ واقعہ پیش آیا معراج کے موقع پہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ پہ جا رہے ہیں تو وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ آپ کر سکیں، اللہ سے ہم کلام ہو سکیں، تو اس کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو سکے۔ تو صلاحیت کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آدمی کے اندر صلاحیت نہ پھر آدمی دین حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ شق صدر کے اسرار اور رموز تھے، اور یہ 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے دل سے غلط خیالات کو، غلط مادوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اکثر آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہوتا ہے کہ جی میرے دل میں تو گناہ خیال آ ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ کی ذات، انبیاء علیہ السلام، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کس سے گناہ ہوتا ہے ایک نوعیت کا، کس سے گناہ ہوتا ہے دوسرے نوعیت کا۔ مثلاً ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کا یہ گناہ ہے۔ دوسرا آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن بعض اوقات اس میں تکبر ہوتا ہے، اس میں حقارت ہوتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ۔ تو گناہ کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان دل کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے والدہ کو دے گئیں، اور پھر آپ والدہ کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ تقریباً 5 یا 6 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے ارادہ کیا کہ میں میکے میں جاؤں۔ تو میکے آپ وہ گئیں اور وہاں پھر رہیں 1 مہینہ۔ پھر جب وہاں سے واپس تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور مقام ابوا ایک جگہ ہے وہاں آپ کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایمن جو آپ کی باندی تھیں وہ ساتھ تھیں، وہ آپ کو لے کے مکہ مکرمہ حاضر ہوئیں، اور حضرت آمنہ مقام ابوا میں دفن ہو گئیں، تدفین ان کی وہیں ہوئی۔ پھر جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو جناب عبد المطلب نے یہ خبر سنی تو بہت پریشان ہوئے،
کہ میرے پوتے کا والد پہلے رخصت ہو گئے تھے، اب والدہ رخصت ہو گئی، تو عبد المطلب کو آپ سے بہت محبت تھی، آپ کو خاص اہمیت دیتے تھے، مکہ کے سردار تھے، مسجد حرام اور مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس ان کا ایک خاص کپڑا بچھایا رہتا تھا، قالین نما، اس پہ وہی بیٹھتے تھے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے بٹھاتے تھے، آپ کے مبارک پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے آپ سے۔ کہ جب آپ کی عمر غالباً 6 سال میں والدہ کا انتقال ہوا، جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور انہوں نے وفات سے پہلے آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کے سپرد کی۔ وہ آپ کے سگے چچا تھے، اور ان کی والدہ اور آپ کے والد عبداللہ کی والدہ ایک ہی تھیں کہ آپ نے پرورش کرنی ہے، میں آپ کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں ان کو۔ پھر عبد المطلب نے آپ پرورش کی اور حق ادا کر دیا، اور تقریباً 40 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی، پرورش کی، اور سب سے زیادہ آپ کو اہمیت دیتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی کو کن مراحل سے گزارتے ہیں، پریشانیوں سے، تکالیف سے، تاکہ پختگی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔